محترم جناب سید نوید قمر صاحب، سیالکوٹ کے مایہ ناز سپوت وفاقی وزیر دفاع محترم جناب خواجہ محمد آصف صاحب کو سیالکوٹ چیمبر تشریف آوری پر خوش آمدید کہوں۔ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی آپ کی تہ دل سے شکر گزار ہے کہ آپ اپنی گوناگون مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے چیمبر تشریف لائے اور ہمیں میزبانی کا شرف بخشا۔ بلا شبہ سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کے لیے یہ امر قیادت وطن عزیز پاکستان کو درپیش معاشی چیلنجز کے باوجود ملکی برآمدات اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ان اقدامات ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ جناب خواجہ محمد آصف صاحب معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے اور بین الاقوامی ریسیشن کی وجہ سے ہماری کل ملکی ایکسپورٹ کورسپونڈنگ پیریڈ جولائی 2022 تا فروری 2023 میں 8.65% کا ڈکلائن ہے میں اپنا کردار ادا کریں۔ میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چند موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو فروغ برآمدات اور سیالکوٹ کی انڈسٹری کی خطہ اراضی پر مجوزہ سیالکوٹ انڈسٹریل زون کی منظوری سمیت تکمیل کے تمام مراحل خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا چکے ہیں، مگر تاہم یہ پروجیکٹ ضروری کارروائی کے حصول کے لیے پنجاب انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی پیڈمک کے پاس ہے۔ ہماری اس سلسلہ میں آپ سے درخواست ہے کہ پروجیکٹ کی جلد تکمیل کے لیے متعلقہ محکمہ کو ہدایات جاری کی جائیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ سرکولر لیٹر نمبر 1/23 بتاریخ 13 فروری 2023 کے تحت ایکسپورٹرز کو اوور ڈیو پیمنٹ کو دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ ہماری اس سلسلہ میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اس سرکولر کو وتھڈرا کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ 2016 میں حکومت پاکستان دی اور ڈرا بیک آف ڈیوٹیز اینڈ ٹیکسز DDT اسکیم کے تحت جاری کردہ 180 بلین روپے کے انسینٹو پیکج کو برآمدی شعبہ کی جانب سے بہت سراہا گیا تھا۔ وجہ سے ملکی معیشت شدید دباؤ کا شکار رہی ہے۔ کاروباری سرگرمیاں بالخصوص برآمدات اس سے شدید متاثر ہوئی ہیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ LTLD اسکیم کی مدت میں 2027 تک اضافہ کیا جائے اور اس کے تحت ملنے والے ڈرا بیک کی شرح کو 3% سے بڑھا کر 5% تک کرنے کا ضروری SRO جاری کیا جائے۔ ہم حکومت پاکستان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 27 دسمبر 2022 کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری کردہ EPD سرکولر لیٹر نمبر 20/2022 کے تحت ایکسپورٹ پروڈکٹس کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال کی امپورٹ پر عائد پابندی میں نرمی کر دی ہے، مگر کمرشل بینکوں کی جانب سے مذکورہ سرکولر پر مکمل عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے ایکسپورٹرز کو ابھی بھی شدید مسائل کا سامنا ہے۔ علاوہ ازیں بین الاقوامی نمائشوں میں شرکت کے خواہش مند ایکسپورٹرز کو بھی ایگزیبیشن سٹالز کے عوض ادائیگیوں میں مسائل کا سامنا ہے۔ ہماری اس سلسلہ میں گزارش ہے کہ تمام کمرشل بینکوں کو ہدایات جاری کی جائیں۔ سیالکوٹ TDAP آفس کو بھیجی ہوئی ہے، مگر تاحال اس کی منظوری التوا پذیر ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ سیالکوٹ TDAP آفس کو اس سلسلہ میں بااختیار بنایا جائے تاکہ سیالکوٹ سے متعلقہ تجارتی وفود کی حتمی منظور کے معاملات مقامی سطح پر طے ہو سکیں۔ اہمیت کا حامل ہے۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ مختلف بین الاقوامی ریجن سے تعلق رکھنے والے بائرز کو سیالکوٹ آمد کی دعوت دی جائے اور ان کانفرنسز پر اٹھنے والے اخراجات EDS سے ادا کیے جائیں۔ اس کے علاوہ سپورٹس، لیدر، ہالدی سمیت دیگر انڈسٹری کو بھی اس میں شمولیت کی دعوت دی جاتی ہے، مگر شو میں سرجیکل کے علاوہ دیگر انڈسٹری کے لیے کوئی خاطر خواہ اپرچونٹی موجود نہیں ہوتی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ TDAP کو ضروری ہدایات جاری کی جائیں کہ وہ دیگر انڈسٹریز کے لیے بھی ایسے ٹریڈ شو کا انعقاد کرے جو ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ معزز مہمان گرامی، سیالکوٹ کی بزنس کمیونٹی کے
ویسے تو چرچے دنیا میں ہیں، پاکستان کے حالات میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اسی طرح سے ایک ایئر لائن لانچ کرنا یہاں سے، تو یہ تو شاید پاکستان میں باقی لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ یہاں دن میں کتنی انٹرنیشنل فلائٹس آتی ہیں اور بھر کے جاتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں انگریزی میں کہتے ہیں where there's a will there's a way، جب آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ وہ چیزیں کر جاتے ہیں جو کہ ورنہ باہر سے لگتا ہے کہ ناممکن چیزیں۔ تو یہ جو اس کے حساب سے جو باتیں ہو رہی ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو منسکیول چیزیں جس کو کہتے ہیں۔ حکومت کا کام ہے آپ کا ان چیزوں میں ہاتھ بٹائے، لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے کہ حکومت سب سے بڑا جو کام کر سکتی ہے کسی بھی بزنس کمیونٹی کو تو اس کے راستے سے ہٹ جائے۔ گورنمنٹ جو ہیں وہ ایک حد تک سپورٹرز بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک حد تک جو ہے وہ اسٹمبلنگ بلاکس بھی ہوتے ہیں۔ تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ منیمل انٹرونشن سے ہم میکسیمم اچیو کر جائیں۔ اس وقت پاکستان کے معاشی حالات، دنیا کے معاشی حالات جنرلی اگر آپ دیکھیں، پوسٹ کووڈ، پوسٹ یوکرین وار، دنیا کی کون سی ایسی معیشت ہے جو کہ یو ایس اکانومی جو سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا میں، کہ کوئی ہماری کوئی خاص ہمارے اوپر مہربانی ہے اپنے ملک کی کام کرنا ہو۔ ہماری گروتھ جو ہے اکنامک گروتھ وہ ایکسپورٹ لیڈ ہوتی ہے، اور ایکسپورٹ میں لیڈ لینے والا شہر یہی ہے اور چیمبر یہی ہے۔ سو آپ لوگ جو بھی کرو گے اس کا فائدہ پورے پاکستان کو ہوگا۔ جتنی ایکسپورٹ بڑھاؤ گے اتنی ہماری جو ہے فارن ایکسچینج ارننگ بڑھے گی، اتنے اپنے ہمارے ریزروز بڑھیں گے، اتنا ہمارا جو ہے روپی اسٹیبل ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہیہ یہاں سے شروع ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم سب چیز کو روک دیں کہ کل کو پتہ نہیں ڈالر ہوں گے نہیں ہوں گے تو آج کچھ بھی نہ کرو۔ میرے حساب سے آپ میں اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ان مشکل حالات میں بھی آپ ایکسپورٹس بھی بڑھا سکتے ہیں۔ ریسیشن ہے دنیا میں، کس کو نہیں پتا کہ ریسیشن ہے؟ آرڈرس پہ کمپٹیشن ہوتی ہے، کمپٹیشن بھی ہوتی ہے، اور اس کی جو پرائسنگ ہے اس پہ بھی کمپٹیشن ہوتی ہے۔ لیکن دو قسم کی انڈسٹریز ہیں جو کہ اوور آل باقی پاکستان میں انڈسٹری ہے اور جو سیالکوٹ کی انڈسٹری میں ایک واضح فرق یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، تھوڑی بہت اس میں ٹینکرنگ کرتی ہے، لیکن اصل تو جو کام ہے وہ تو یہاں آپ کے کاروباری لوگوں کا ہے، یہاں کے آپ کے آرٹیزنس کا ہے، یہاں کی بھی فوری طور پہ ڈی جی ٹی او سے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جو بھی آپ کی اگر درخواست دی ہوئی ہے تو اس کو پرسو کرتے ہیں، اگر نہیں دی ہوئی تو آپ دے دیں تاکہ اس کو وہاں سے پرسو کرایا جائے، کہ آپ لوگوں کے مسائل بھی الگ قسم کے ہیں اور آپ کی اچیومنٹس بھی الگ قسم کی ہیں۔ جو بڑی ٹیکسٹائل فیکٹریز وغیرہ ہیں یا اور اس قسم کے جو وہ ہیں ان کی ضروریات بھی الگ ہے آپ سے۔ جب اسمال بزنس کی ہم بات کرتے ہیں تو آنیسٹلی ہم اس طرح کی سبسڈیز کی بھی بات نہیں کرتے جو کہ بڑے کارخانوں کو چاہیے ہوتی ہے۔ بغیر سبسڈی کے یہ سب کچھ اچیو کر جانا ان حالات میں میرا خیال ہے کہ اچیومنٹ ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے اور اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے ایز اے ماڈل باقی ملک کے۔
ٹی ڈیپ کی بات ہوئی، ٹی ڈیپ کے ریپرزینٹیو دیں ٹی ڈیپ کو، اس کے ایک کاپی مجھے بھیج، دین ویل میک شیور کہ ہم اسلام آباد سے بھی اس کو فالو کریں، اور فوری طور پہ کراچی کو بھی آپ بھجوا دیا کریں. جو یہ بیوروکریسی کا کام نہیں ہے، یہ بزنس کو فروغ کرنا. آپ کو اگر جانا ہوتا ہے باہر کہیں تو آپ فون اٹھا کے ٹریول ایجنٹ کو کہتے ہو بھائی ٹکٹ ارینج کرو ادھر کرو. تو ٹی ڈیپ کا بھی کام یہی ہونا چاہیے ایٹ دیٹ لیول، ناٹ کہ ہم پہلے ایس او سے شروع کریں، پھر ڈپٹی سیکرٹری، پھر جوائنٹ سیکرٹری، پھر ایسے فائل چلتی آئے. So my very clear instructions are that the delays that we are talking of months should now be done in days. Take it. There's a directive, and we will also send it to you in writing. Sir. یہاں بات ہوئی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آبویسلی کامرس سے ریلیٹ نہیں کرتی، ایف بی آر سے، فائنینس سے ریلیٹ کرتی ہیں. ان پہ میں اتنا ہی یا اسٹیٹ بینک سے، بہت بڑا ایشو اسٹیٹ بینک کا ہے، اس وقت چل رہا ہے. میرا خیال ہے کہ جو خواجہ صاحب نے تجویز دی ہے کہ ہم مل کے فائنینس منسٹر اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ میٹنگ کریں اسلام آباد میں. میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ جب تک کہ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ہے اپروو نہیں ہو جاتا، مجھے پتا ہے کہ ان کی بھی فلیکسیبلٹی ایک حد تک محدود، لیکن انشاءاللہ ہم اب تو اینی ڈے ناؤ والی اس میں ہیں. تو اب وہ دنوں کی بات ہونی چاہیے، ہفتوں مہینوں کی نہیں. اس کے بعد بیٹھ کے ان کے ساتھ تفصیل سے کہ کیا کھویا کیا پایا والے کام میں ہم بیٹھ کے دیکھیں، ایک کوئی ٹائم فریم بنا لیں. دیکھنا 2 انسینٹیوز تھے جو کہ ایکسپورٹرز کو دیے گئے تھے، ایک ڈی ایل ٹی ایل کے حساب سے اور دوسرا ریجنلی کمپٹیٹیو انرجی پرائسز. بدقسمتی سے پاکستان جیسے ہی آئی ایم ایف پروگرام میں دوبارہ آنے کی، پروگرام تو وہی چل رہا ہے جو کہ کئی سالوں سے طے کیے ہوئے، لیکن دوبارہ آنے کے لیے تو اس کے شرائط جو ہیں وہ پہلے سے بہت زیادہ کٹھن کر دیے گئے. پاکستان جتنا اسٹیپس لیتا ہے اور ان اسٹیپس کی پوری جو ہماری قوم ہے وہ بوجھ اٹھا رہی ہے. انڈسٹریلسٹ، ایکسپورٹرز، عام شہری، کسان، غریب آدمی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ریسیپینٹ، سب کے سب یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں سورسز سے بھی. مثلاً ورلڈ بینک وغیرہ نے بھی ایک حد تک انٹرسٹ دکھایا ہے اس میں. ان کی کچھ شرائط یہ ہیں کہ ایڈیشنل جتنی سیکٹرز ہم لائیں گے تو اس طرف ہم دیں، بجائے اس کے کہ ٹریڈیشنل سیکٹر کو ہم کرتے ہیں. بٹ وہ دیکھیں وہ موڈیلٹیز ہیں وہ ورک آؤٹ ہوں گی، لیکن وی آر ریڈی وتھ اے اسکیم ایز سون ایز دیر فائنینسز اویلیبل تو ہم اس کو لانچ کریں گے. کیونکہ ہینڈ ہولڈنگ ہمارا کام ہے، باقی کام آپ کا ہے. پیسے کمانا آپ کا کام ہے. جتنا پیسہ آپ کمائیں گے اور جو ہے وہ یہاں پہ ایکسپینڈ کریں، گرو کریں. میں پہلی دفعہ سیالکوٹ آیا ہوں، اس لحاظ سے مجھے حیرت تو نہیں ہوئی کہ سیالکوٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن پاکستان کے باقی سارے شہر جو دیکھے ہوئے اس کے مقابلے میں سیالکوٹ مجھے بہت ترقی یافتہ شہر لگتا ہے. اور انشاءاللہ خواجہ صاحب کی مدد سے اور اس حکومت ہماری مدد سے آپ لوگوں نے اصرار کیا، اور اچھا کیا کہ اصرار کیا اور ہم آ جائیں ہیں. لیکن کامرس منسٹر سید نوید قمر صاحب، برادرم خواجہ محمد آصف صاحب، پریزیڈنٹ سیالکوٹ چیمبر ملک غفور صاحب، خواتین و حضرات، میں بے حد شکر گزار ہوں آنریبل کامرس منسٹر کا. وہ یہاں تشریف لائے اور بڑے اچھے پیشنس کے ساتھ ہماری باتیں سنی
اور بہت سی باتوں کو انہوں نے اکنالج کیا. اسمال چیمبرز کا ذکر ہوا تو جناب منسٹر صاحب ہماری وہ فائل جو ہے پچھلے 2 سال سے ڈی جی ٹی او کے آفس میں پڑی ہوئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں. یہ وومن چیمبر کی بات ہوئی تو یہ چیمبر بھی سیالکوٹ چیمبر نے بڑی دوڑ دھوپ کے بعد بنائی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح اس چیمبر میں پورے پاکستان میں ایک اچھا نام بنایا ہے, وومن چیمبر بھی بڑی جلدی اس مقام تک. آج چیمبر جو بھی ہمیں ملتی ہے تو اس کا ایک بہت بڑا بوجھ جو ہمارے اور ایکٹیو ممبرس ہیں. یہ بھی نہیں جو خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو 2 نمبری ہوتی ہے ادھر ادھر سے پکڑ کے بنائے گئے, وہ بھی نہیں ہے. یہ ایکٹیو ممبرز ہیں اور کام کر رہے ہیں, اور اس میں سے بہت سے ممبر جو ہیں وہ اسمال چیمبرز میں بھی چلے جائیں گے. تو میری درخواست ہوگی آپ سے کہ وہ کائنڈلی ڈی جی ٹی صاحب کو کہیں کہ وہ فائل نکال دیں ہماری. بہت ہو گیا. یہاں آنے سے پہلے میں ان کو یہی آبجیکشن جو ہے اور بھی چیمبرز کو ہیں, ان سے انہوں نے انڈر ٹیکنگ لے لی اور ان کو لائسنس ایشو کر دیا. ہمارے سے بھی وہ انڈر ٹیکنگ لے لیں, اگر کوئی ایسی ویسی چیز ہے ہمارے سے انڈر ٹیکنگ لے لیں اور ہمیں لائسنس دیں. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں آنے کا حاج صاحب. میں خواجہ صاحب کے حوالے سے نوید قمر صاحب سے کو بتانا چاہوں گا, یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے. یہ بات میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اور میرے تمام دوست یہاں پہ جو موجود ہیں وہ اس کے بالکل سے فلی انڈورس کریں گے کہ ہماری یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ خواجہ صاحب جیسے لیڈر ہمیں ملے ہوئے ہیں, اور دن رات سیالکوٹ کی انڈسٹری کے بارے میں وہ فکر مند رہتے ہیں. جو چھوٹی موٹی بات بھی ان کے نالج میں لائی جائے اسے پورا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں, اور میں ان کی دراز عمری کے لیے دعا مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ زندگی دے اور سیالکوٹ کی خدمت کا موقع بار بار دے. بہت بہت شکریہ. انیبلنگ انوائرمنٹ کی ضرورت ہے. اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ افرمیٹیو ایکشن پلاننگ کی ضرورت ہے. اس کے لیے کسی بھی ملک میں تھرڈ ورلڈ نے ترقی نہیں کی, اس کا ٹریڈ اس کی ایکسپورٹ نہیں بڑھی جس نے افرمیٹیو ایکشن پلاننگ پہ کام کیا. ہمیں جو مختلف قسم کے فرشتے ہمارے پاس آتے ہیں اس میں سر ای او بی آئی بھی ہیں جو سینٹر ہے. ایون ای ڈی ایس اٹ سیلف جو ہے ہمارے اوپر ایک سرٹن پرسنٹیج کاسٹ کرتا ہے. ای ڈی ایس ڈسپیٹمنٹ سرچارج تقریباً 1.5 سے 2% ڈفرینٹ سرچارجز ہیں جو ہمارے اوپر ہوتے ہیں. ای او بی آئی جو ہے آپ کا سینٹر ہے. سوشل سیکیورٹی اب سارے ملک میں سیف کارڈ آ چکا ہے, اس کے باوجود ہمیں ایک اپنی اچھی خاصی رقم جو ہے سوشل سیکیورٹی میں دینی پڑے گی. یہ بے شک پروونشل محکمہ ہے, لیکن اس کا ای او بی آئی کے لیے اسی طرح پہ کوئی اسکیم نکال لی جائے, اور ایکسپورٹ اورینٹیڈ سیکشن کو کم از کم ان جو چیزیں ہیں ان سے آزاد کرنے کی کوشش کی جائے کہ سرٹن پرسنٹیج ہم سے لے لیں, اور یہ جو ہے ہمارے اوپر جو مختلف محکمے آتے ہیں وہ ختم کی جائے. اس کے علاوہ سر ون ونڈو سر وہ آپ کو ڈسٹریبیوٹ کر لیں, ان کی انشورنس کروا لیں. اس کے علاوہ نہ واپڈا کو کیس رجسٹر کروا سکے, نہ سوئی گیس کو کیس رجسٹر کروا سکے, نہ ای او بی آئی کروا سکے, اور نہ کسی قسم کا کوئی محکمہ کروا سکے. اس چیمبر میں ایک کمیشن ہو. اور خواجہ صاحب میں آپ کو اور سارے چیمبر کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو آپ نے ایفرٹ کی اور 16 اگست کو ہمیں انٹرنیشنل کا لائسنس ملا تھا, اس حوالے سے ایک چیز کا تو آپ نے ذکر کیا ہے. اور ماشاءاللہ جی خواجہ صاحب میں سب کو بتانا چاہتا ہوں شیخ صاحب کہ جس لیول کی ایفرٹ یہ کر رہے ہیں اور جس لیول کی جنگ یہ کر رہے ہیں, شاید وہ جنگ پولیٹیکلی ہم ادروائز دیکھ رہے ہیں ہوتی ہوئی, جو یہ انٹرنلی کر رہے ہیں جو انہوں نے خود مینشن کر دیا ہے. اور میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس حد تک جا کے ہماری ایئر سیال کے لیے یو اے ای کا جو ایک معاملہ بنا ہوا ہے اس کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن خواجہ صاحب میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو جدہ کے لیے تھا وہ ماشاءاللہ ہمارا اپروول سعودیہ کا ہو گیا ہے, وہ ہمیں سنڈے والے دن ملا. اور اس حوالے سے بھی آپ وہ جو این او سی والا معاملہ مجھے کر رہے ہیں وہ اب آپس کر لیجیے, کیونکہ ہم ہوپ فلی انشاءاللہ تعالیٰ
1 سے 2 ویک میں اپنی فلائٹ جو ہے نا رمضان کے پہلے عشرے میں شروع کر رہے ہیں. تو میں حاجہ صاحب کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں جس حد تک جا کے یہ ہمارے لیے ایفرٹس کر رہے ہیں. تھینک یو.